ایسے کپڑوں میں نماز مکروہ تنزیہی ہے کہ جو کپڑے کام کاج کے ہوں یا جو کپڑے پہن کے ہم کسی شریف آدمی، کسی معزز کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی دنیاوی عہدیدار کے پاس جانے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور وہی کپڑے پہن کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ وہ کپڑے پہن کے ایسا لباس پہنا جائے کہ جو پہن کے ہم کسی بھی دعوت میں جا سکتے ہیں، شادی میں جا سکتے ہیں، کسی بڑے عہدیدار سے ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں، کسی بزرگ کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں، وہاں جا کے ایسے لباس میں شرم محسوس نہیں کر سکتے، تو ایسا لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں کم از کم ایسا لباس، ورنہ اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے کیونکہ رب کی بارگاہ سب سے بڑی بارگاہ ہے، تو ایسا لباس ہو، ایسی تیاری ہو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ تو مکروہ تنزیہ کا حکم تھا اس میں۔ پھر کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ حدیث پاک ہے، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں لوگوں کا کوئی بھی بات کرنا صحیح نہیں۔ نماز تو تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت کرنے کا نام ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بات چیت کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، درد یا کسی مصیبت کی وجہ سے کوئی آواز منہ سے نکالنا، آہ او اف وغیرہ کہنا، قرآن پاک دیکھ کر تلاوت کرنا کہ سامنے دیوار پہ لکھا ہوا ہے یا سامنے کسی چیز پہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک، اس کو دیکھ کے تلاوت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر کرنا، یعنی ایسا کوئی عمل کرنا جس سے دور سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ بندہ نماز میں نہیں لگ رہا، کوئی ایسا کام کرنا، ایسے عمل کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ نماز میں ایسی چیز کھانا پینا جو پہلے سے منہ میں نہ ہو، نماز کے دوران وہ چیز منہ میں گئی اور اس دوران وہ چیز کھانا، اب چاہے چھوٹی ہے بڑی ہے اس میں کچھ نہیں، جو بھی منہ میں گئی نماز کے دوران اور اسے کھانا۔ 3 قدم چلنا، 3 قدم چلنا، کہا مار کر ہنسنا کہ آس پاس والوں تک آواز پہنچے۔ 1 رکن یعنی قیام یا رکوع وغیرہ میں 3 بار کھجانا، ایک بار ہاتھ اٹھایا خارج کی، دوبارہ پھر ہاتھ اٹھایا پھر خارج کی، جیسے تیسری بار ہاتھ اٹھائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ 1 رکن میں 2 مرتبہ ایسا کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ 1 رکن سے مراد ہے جیسے کھڑے قیام میں ہے تو یہ 1 رکن ہے، 2 مرتبہ کیا تو ٹھیک ہے چل جائے گا۔ رکوع میں ہے تو یہ 1 رکن ہے، قیام میں ہے دوبارہ اس میں قومہ میں رکوع کے بعد اوپر کھڑے ہوتے ہیں اس میں ہے تو 1 رکن، جلسے میں ہے تو 1 رکن، سجدے میں ہے تو 1 رکن، اتحیات تشہد میں بیٹھے تو 1 رکن، تو 1 رکن میں 2 مرتبہ کھجانے کی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر کے الف کو لمبا کرنا، یعنی اللہ، یا اکبر کے با کو اکبر کہنا یا الف بڑھا دینا، اللہ اکبر اکبر یا اکبر۔ عموماً جب زیادہ نمازی ہوتے ہیں کئی لوگ خود مکبر بن جاتے ہیں تو ان کو یہ مسائل نہیں پتہ ہوتے، وہ یوں ہی آواز پیچھے تک پہنچانے کے لیے زور لگاتے ہیں یا آواز کو لمبا کرتے ہیں، اللہ اکبر، تاکہ میری آواز پیچھے سارے نمازیوں تک پہنچ جائے، اور جیسے اس نے بار کہا آواز پہنچانے کے لیے اس کی اپنی نماز ٹوٹ گئی، اور اس کی آواز پر جتنوں نے عمل کیا اللہ اکبر سن کے جو وہ چینج کیا انہوں نے، سجدے میں گئے یا رکوع میں گئے یا جس طرح بھی، سب کی نماز ٹوٹ گئی اس مکبر کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے پچھلے سالوں کی نماز ٹوٹ گئی۔ قرآن کریم یا اذکار نماز، یعنی جو کچھ نماز میں پڑھے جاتے ہیں اس کو اذکار نماز کہتے ہیں۔ ایسی غلطی کرنا جس سے معنی بگڑ جائیں اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مثلا سبحان ربی العظیم، عظیم کو عظیم پڑھ دیا، غ نہ پڑھا، زا پڑھ دیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو جب تک غ ٹھیک نہیں ہے، غا، فا، غال، یہ کیسے ادا ہوتے ہیں؟ اوپر والے دانتوں سے جب زبان کا ایک کنارہ ٹچ ہوتا ہے تو وہاں سے غال، وہ، فا، یہ 3 یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر اس کی جگہ زا کا مخرج ہی الگ ہے، سین، زا، تو زا پڑھ دیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ جب تک غا نہیں ادا ہوتا سبحان ربی الکریم پڑھ لیا کرے تاکہ نماز تو ہوتی رہے کم از کم، سبحان
سبحان ربی الکریم. جب ٹھیک ہو جائے پھر دعا پڑھ لیں سبحان ربی العظیم. اسی طرح الحمدللہ کو ہا کی جگہ الحمدللہ پڑھ دیا نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح بول رب العالمین عالمین الحمدللہ رب العالمین آ کی جگہ آ رب العالمین. عین نہیں نکلتا, عین کو الف بنا دیا. تو اس طرح کی بہت ساری غلطیاں نماز میں ہم کر رہے ہیں, بلکہ شروع میں اتنی کر جاتے ہیں کہ آگے تو بڑھنے کی نوبت نہیں آتی, شروع میں ہی ٹوٹ جاتی نماز. قل ہو اللہ میں قل کی جگہ قل کو کاف, قاف کی جگہ کاف یہ پڑھ دیتے ہیں. دو نقطوں والے کاف کی جگہ دوسرا کاف کو پڑھ دیتے ہیں, مطلب بدل جاتا ہے. قل کہو کہ اللہ یہ کہے, قل کھاؤ اس کا مطلب ہے کھاؤ, مطلب بدل گیا تو نماز ٹوٹ گئی. تو یہ وہ باتیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. معنی فاسد ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے قرات سیکھنا بہت ضروری ہے, تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا بہت ضروری ہے. اور جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے نا قرآن پاک کی گہرائی میں جائیں گے تو بہت مزہ آئے گا. عربی گرامر سیکھیں گے اس نیت سے کہ قرآن پاک کی مجھے سمجھ آ جائے. اب روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی ہیں. جیسے بزرگوں نے پوچھا تھا کہ وہ کئی جو الف لگا ہوتا ہے نا, الف کو ویسے حمزہ کہتے ہیں, الف پہ جب زبر زیر پیش لگ جائے تو پھر الف نہیں رہتا, حمزہ ہو جاتا ہے. جیسے کوئی بندہ جب پی ایچ ڈی کر لینا تو اس کے نام سے ڈاکٹر لگ جاتا ہے, وہ خالی وہ نہیں رہتا. تو اس الف حمزہ الف پہ بھی جب کچھ لگ جاتا ہے نا, اوپر نیچے پیش زبر زیر, تو وہ الف نہیں رہتا, اسے پھر حمزہ کہتے ہیں, یہ اس کا ٹائٹل لگ جاتا ہے. اب یہ زبر کئی الف ایسے قرآن پاک میں خالی ہیں, ان پہ کچھ نہیں ہے. جب کچھ نہیں ہے تو اس کے کچھ اصول ہیں کہ کہاں اس کو زبر لگا دینا ہے. جیسے الحمدللہ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کچھ اور ہوگا. اسی طرح ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, ارجی اب خالی الف ہے وہاں تو قرآن پاک میں, ہم نے زیر کیوں لگا دیا. اسی طرح اور کئی الف ایسے ہیں کہ جہاں پہ کچھ لگا دیتے تو اس کے دو چار قاعدے ہیں, ایک دو بھی سن لیں, باقی انشاءاللہ پھر سنیں گے, وہ پورے قرآن میں کام آئیں گے. الف جو خالی کھڑا ہے اس کے پاس کوئی حمزہ زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے, اس کے بعد اگر لام آ جاتا ہے تو اس پہ زبر لگائیں گے. ایک قاعدہ ہے پورے قرآن میں یہی اپلائی کرنا. جہاں بھی الف کے بعد لام آ گیا الحمدللہ, اب آگے لام آ گیا نا تو الف لگا دیا. اور بھی جہاں جہاں بھی لام آ گیا پہلے الف پہ کچھ بھی نہیں ہے, سمجھ لیں کہ یہاں زبر ہی لگانا ہے. اب کہیں زیر بھی لگاتے ہیں, وہ زیر کیوں لگاتے ہیں, ایک اور قاعدہ ذہن میں رکھ لیں. الف کے بعد ایک اور حرف ہے, اس سے اگلا تیسرا حرف ہے, تیسرے حرف پہ جو ہوگا وہی الف پہ لگے گا. ارجعی کیوں کہا آپ نے, اس لیے کہ ارجی جیم کے نیچے زیر ہے, اس لیے اس جیم کو دیکھتے ہوئے ہم نے الف کے نیچے زیر لگا دیا ارجعی. تو یہ دوسرا قاعدہ ذہن میں بٹھا لیں. جہاں بھی قرآن پاک میں الف کے بعد آگے تیسرا حرف دیکھ لیں, اس کے اوپر کیا ہے, پیش ہے, زیر ہے, زبر ہے, جو اس پہ ہے الف پہ وہی لگا دیں. اتبعوا, اس پر بھی اسی طرح ہی آئے. ہاں تو یہ لگاتے ہیں. ایک دو اور بھی قاعدے ہیں, وہ بات بس یہ دو یاد رکھ لیں, اور جو ہے وہ تھوڑے سے مین یہی ہے. یہ جو دو بتا دیے نا وہ آپ کو میرے ذہن میں تھا اس بات. ویسے تو اس کی گرامر بڑی وسیع ہے قرآن پاک کی, گرامر اور چیز ہے, تجوید ذرا بیسک چیزیں ہیں, گرامر تھوڑی اور ڈیٹیل میں ہے, کافی تفصیل ہوتی ہے اس کی. تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں. اس جہاں جہاں قرآن پاک میں یہ چیز سامنے آتی جائے تو سمجھ لیں کہ یہاں میں نے یہ پڑھنا ہے. ویسے زبر زیر پیش لگانے میں کئی اپنے پاس سے لگا دیتے ہیں, کہیں بھی کچھ نہیں لگا ہوا تو آگے ملانے کے لیے کچھ نہ کچھ لگا دیتے ہیں, تو وہ غلط ہو جاتا ہے. اپنے پاس سے نہیں لگانے زبر زیر پیش. عمل کثیر کیا ہوتا ہے؟ عمل کثیر کہ نہ اعمال نماز سے ہو, نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو, نماز کو فاسد کر دیتا ہے عمل کثیر. ایسا عمل جس کام کے کرنے سے دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں ہے, تو وہ عمل کثیر ہے. اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. کب آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اس کی کوئی صورت. نماز پڑھنے والے کو چھینک آئی, دوسرے نے کہا یرحمک اللہ, اس پر چھینک والے نے کہا آمین, تو اس صورت میں آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. کیونکہ جب چھینک آئے نا, تو جب بندہ کہے نا الحمدللہ, تو سننے والا کہے یرحمک اللہ,
اب یرحمک اللہ پہ اس نے اللہ تجھ پہ رحم کرے. اب اس نے جب یہ سننے میرے لیے دعا کی, بندہ کہتا آمین. جیسے ہی اس کے سننے پہ آمین کہا تو نماز پڑھنے والی کی نماز ٹوٹ جائے گی. نماز کا عملی طریقہ تھوڑا سا سن لیں. تکبیر تریمہ میں 5 اہم باتیں جو ہم اللہ اکبر کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے, اس میں 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھنا ہے. کئی تو اتنا کھول لیتے ہیں, کہتے ہیں جو بکری گزر جانی چاہیے, بکری کا بچہ گزر جانا چاہیے, تو اس لیے وہ اتنی ٹانگیں کھول کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ بھی یوں کیے ہوتے ہیں. دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو, یعنی انگلیوں کی موٹائی کے برابر 4 انگل کا فاصلہ یہ ہو. نگاہ سامنے کی طرف ہونا. کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا, یعنی کان کے آخر کے جو نرم حصہ ہے یہ والا, یہ لو کہلاتی ہے. اس کے برابر ہاتھ, یعنی اس تک ہاتھ اٹھانا, کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا. چوتھی چیز ہے انگلیوں کو نارمل چھوڑنا. ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ ہونا. ایک تو نارمل حالت میں, بہت ٹائٹ نہ ہو, بہت کھلی ہوئی نہ ہو, نارمل حالت میں قبلہ رو ان کا یہ والا حصہ ہو. یہ چوتھا طریقہ ہے. نمبر 5, سر جھکا ہوا نہ ہو. کہیں یوں کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں, اللہ عادت یہی بنی ہوتی ہے, ایسے نہیں کرنا. ان 5 باتوں کا خیال رکھنا ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے. قیام کرتے ہوئے 7 باتوں کا خیال رکھنا ہے. لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا. اللہ اکبر کہتے ہوئے ایسے نہیں کر دینا اللہ اکبر پھر ہاتھ باندھنا, اس طرح نہیں کرنا. اللہ اکبر جب بر نکلے تو اس ٹائم ہاتھ بندھے ہوئے ہوں تو بر کی آواز نکلے. یہ پہلی بات. دوسری, الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھا ہاتھ اس طرح رکھنا کہ اس کی جو 3 انگلیاں یہ والی یہ اس کے اوپر رہے. چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس کا ہلکا بنا لیں اور ایسے پکڑ لیں کلائی. یہ ایسے کہ یوں پکڑ لیتے ہیں, کہ یوں کر لیں گے, کہ مختلف انداز ہوتے ہیں ہر ایک کے. تو پراپر طریقہ یہ ہے انگوٹھے سے اور اس چھوٹی انگلی سے دائرہ بنا لینا, 3 انگلیوں پر رکھنا. ثنا پڑھنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کو ایک بار میرے ساتھ دہرا بھی لیں تاکہ اس میں غلطیاں دور ہو جائیں. سبحانک اللہم با کیا ہے, حروف قلقلہ. حروف قلقلہ ہے با. ہاں جنبش ہوتی ہے. حروف قلقلہ جہاں ہو وہاں جنبش ہوتی ہے, آواز لوٹتی ہے. اب عد قطب و جد یہ حروف ہیں جو قلقلہ کے حروف ہیں, یعنی آواز لوٹتی ہے جیسے بال مارتے ہیں نا کہ دیوار پہ لوٹتی ہے, زمین پہ بال مارتے ہیں واپس لوٹتی ہے, ایسی زبان ٹکرا کے لوٹے گی. صبح 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 نہیں کہنا, صبح ہاں صبح ہا الگ کے درمیان سے نکلے. صبح نکلا اللہ, اس کو تھوڑا موٹا کریں گے کیونکہ اللہ کے اس لام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم, یہاں کیا ہوا غنہ, سبحانک اللہم. بھی نہیں کہنا, میم زبر ما. سبحانک اللہم. ہما میں اس کو لمبا بھی نہیں کر دینا کہ کھڑا زبر بن جائے یا 2 زبریں بن جائے یا آگے الف بن جائے. ہما وبحمدک, واب حمدے کا واب بازر بے پڑھیں گے تو یہ وہ ہو جائے گا, اردو ورڈ ہو جائے گا. عربی میں ایسے نہیں پڑھتے, عربی میں بازر بی ہوتا ہے, بازر بے اردو میں ہوتا ہے. وابی ہم ہا, کیونکہ ہا کو ہا پڑھیں گے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. وبحمدک, وبحمدی, دال زیر دی ہوتا ہے, دال زیر دے نہیں ہوتا. ہاں جیسے را زیر ری ہوتا ہے,
رے نہیں ہوتا. ایک حرف ہے جو قرآن پاک میں رے والا جو کل ہم نے سنا تھا کہ مج ریہا، جہاں یہ آئے گا وہاں رے ہوگا، مج ریہا. اس کے علاوہ پورے قرآن پاک میں کہیں رے نہیں کہنا، ری کہنا ہے. بازر بی، رازر ری، تازر تی. وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. وَتَبَارَكَ، اچھا را کو موٹا کرنا ہے. کیوں موٹا کرنا ہے؟ کہ اوپر زبر آ گئی ہے. باقی باریکی پڑے گی. وَتَا با، یہ باریکی ہے. را، را زبر را. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، کسمک. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. وَتَعَالَى، اعلیٰ کا میں آلہ نہیں کہنا، الف نہیں بنانا، حمزہ نہیں بنانا، اس کو عین کو عین ہی نکلے حلق کے درمیان سے. وَتَعَالَى، وَتَعَالَى، کیونکہ عین پہ زبر بھی ہے اور آگے الف بھی ہے. وَتَعَالَى، وَتَعَالَى پڑھتے ہیں کہ وَتَعَالَى جدُّكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جدُّكَ. اعلیٰ کہہ دیا تو انہوں نے کھڑی زبر چھوڑ دی، غلطی کر دی. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. ولا کو لمبا کرنا ہے. اوپر ہم نے جو مدوں والا قاعدہ پڑھا تھا کہ اس کو کتنا کھینچنا ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. اس ولا کو تھوڑا کھینچنا ہے کیونکہ اوپر مد ہے. لام پہ زبر بھی ہے، آگے الف بھی ہے، اوپر پھر مد بھی ہے. اس کو 4-5 سیکنڈ تک کھینچنا ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. چوتھی بات ہے قیام کے جو اہم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کو موٹا کرنا ہے. من الشیطان، تو کو تا نہیں بنانا، 2 نقطوں والا تے تا یہ نہیں بنانا. من الشیطان الرجیم. را کو موٹا پڑھنا ہے. رجیم. اس کے بعد 5ویں بات ہے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تسبیح پڑھنا، پھر مکمل سورہ فاتحہ پڑھنا، پھر ساتھ کوئی سورت ملانا. ایک بڑی آیت ہو یا چھوٹی 3 آیتوں کے برابر کوئی بڑی آیت ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا. مثلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا کوئی بھی ایسی ایک آیت جو 3 چھوٹی کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، اس سے فرض ادا ہو جائے گا. اس طرح انشاءاللہ باقی بھی رکوع کی کون سی باتیں ہیں، قوموں کی کون سی باتیں ہیں، جلسے کی کون سی باتیں ہیں، سجدے کی کون سی باتیں ہیں، تشہد میں بیٹھنے کی کون سی ضروری باتیں ہیں، یہ انشاءاللہ سیکھیں گے اور کس دن نماز کا پریکٹیکل بھی کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت ہو رہی. صبح صادق کے وقت